وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق کلہم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ مقدر والا بلند آواز سے پڑھ لیں، صلو علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ سامعین کرام، برادران اسلام، اللہ رب العزت کا کروڑ فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ مالک دو جہاں نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک جیسا بابرکت اور مقدس دن عطا فرمایا۔ مجھے اور آپ تمام احباب کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ تعالی میری اور آپ تمام احباب کی حاضری کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائی، آمین ثم آمین۔ رب کائنات نے فرمایا حامیم والکتاب المبین۔ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس میں ہمارا نظریہ یہی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے حبیب احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت اور مقدس ذات کے درمیان ایک راز ہے۔ یہ جتنے بھی حروف مقطعات آئیں گے، الف لام میم حامیم، دیگر جتنے بھی آتے جائیں گے، ان میں ہمارا نظریہ صرف اتنا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ کچھ اہل تصوف نے ان کو کھولا ضرور ہے، لیکن وہ ان کے اپنے نظریات ہیں۔ آگے فرمایا والکتاب المبین۔ رب کائنات نے فرمایا قسم اس روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو مبارک یا برکت والی رات میں اتارا ہے۔ اب ان آیات قدسیہ میں مختلف تفاسیر ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بعض مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد شب بارات کی رات ہے، اور بعض مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے، اور بعض نے ان دونوں کو رد نہیں کیا بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک درمیانی راستہ نکالا ہے۔ وہ یہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سے مراد شب بارات کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راتیں بابرکت اور مقدس بنائی ہیں۔ شب قدر بھی بابرکت مقدس رات ہے اور شب بارات بھی مقدس راتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ قرآن پاک اللہ رب العزت نے بیک وقت لوح محفوظ پہ نازل کر دیا، جب نازل کیا وہ شب بارات کی رات تھی، اور پھر وہاں سے حضرت جبریل تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں لائے، تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کریم علیہ السلام کی بابرکت اور مقدس ذات پر اترا۔ جب یہ قرآن پورا ہو گیا تو لیلۃ القدر کی رات بن گئی۔ سادہ لفظوں میں میں اور آپ لیلۃ القدر کو 27ویں کی رات کہتے ہیں۔ تو فرمایا والکتاب المبین، اس روشن کتاب کی قسم ہے، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔ رات شب بارات کی ہو یا شب قدر کی ہو، برکت والی رات ہے۔ جی اللہ فرماتا ہم نے برکت والی رات میں اتارا۔ یہ جو مہینہ جا رہا ہے یہ اسلامی سال کا، قمری سال کا 8واں مہینہ شعبان ہے۔ جی اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام نے اس ماہ مقدس کے فضائل بڑے دل نشین انداز میں بیان فرمائے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا فرما دے، پھر یا تو وہ بڑی فضیلت والا ہوتا ہے یا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ وہ خاص ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا اور ساتھ میں اس کے فضائل بھی بیان کر دیے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ بعض مقامات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لوگوں، رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پھل کے پک جانے والا مہینہ ہے،
اور رمضان ان پھلوں کو توڑنے کا مہینہ ہے جی۔ وہ جو محنت کی ہے نا وہ تمہیں اس کا جزا ملنے والا مہینہ ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ شعبان کی مختلف فضائل برکات بیان فرمائی ہیں، لیکن اہل تصوف میں ایک بڑا نام ابھر کے آتا ہے، پیران پیر محبوب سبحانی قندیل نورانی الشیخ عبد القادر جیلانی المعروف حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لفظ شعبان کی مخفی جو چھپی ہوئی حروف ہے نا ان کو واضح کیا ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لفظ شعبان یہ 5 حروفوں کا مجموعہ ہے۔ کتنے جی؟ 5 حروفوں کا مجموعہ۔ فرمایا شین، عین، با، الف، نون۔ فرمایا یہ 5 حروفوں کا مجموعہ ہے اور اللہ نے ان 5 حروفوں میں حکمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ ہر ایک اپنا اپنا استدلال ہے، ان کی نظر جہاں تک گئی انہوں نے ہمارے سامنے کھول دیا۔ فرمایا شعبان کی فضیلت کا اندازہ تم اس بات سے لگا سکتے ہو، یہ 5 حروفوں کا مجموعہ ہے۔ شین، فرمایا یہ بڑا شرف والا مہینہ ہے۔ عین، فرمایا یہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ ساتھ فرمایا با، فرمایا بر، فرمایا یہ نیکی کمانے والا مہینہ ہے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا الف، فرمایا یہ الفت والا مہینہ ہے۔ الفت یہ کہ اپنے رب سے محبت کی جائے، کیوں؟ آگے رمضان آ رہا ہے۔ اور نون، فرمایا یہ نور والا مہینہ ہے۔ ان کو مزید حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں یہ ماہ شعبان ایسا اللہ رب العزت کا بابرکت اور مقدس مہینہ ہے کہ اس بابرکت اور مقدس مہینے میں اللہ رحمتوں کے نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور ان دروازوں سے اللہ برکات کا نزول فرماتا ہے۔ اور فرمایا یہ ایسا بابرکت اور مقدس مہینہ ہے کہ اس بابرکت اور مقدس مہینے میں اللہ گناہگار کو مہلت دیتا ہے۔ یہ بابرکت مقدس مہینے میں اللہ گناہگار کو مہلت عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس بابرکت اور مقدس مہینے کی عظمت کو اگر کوئی سمجھ جائے اللہ اس بابرکت اور مقدس مہینے میں بندوں کی برائیوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اور پھر حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شعبان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لوگوں ساری فضیلتیں ایک طرف کر لو، لیکن جو میں سمجھا ہوں ماہ شعبان ایک ایسا بہترین اور مقدس مہینہ ہے کہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ، مخلوق میں سب سے بہترین ہستی، مخلوقات میں سب سے افضل ترین رسول احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو رب تعالیٰ نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما کا جو حکم نازل کیا وہ ماہ شعبان میں نازل کیا تھا جی۔ فرمایا یہ ماہ شعبان ہی ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے محبوب پر درود پڑھتا تو ہے لیکن ساتھ میں مومنوں کو بھی حکم دے دیا اے مومنوں اللہ بھی درود پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتہ بھی درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر خوب درود و سلام پڑھا کرو جی۔ فرماتے ہیں یہ ماہ شعبان نبی کریم علیہ السلام کا مہینہ اس لحاظ سے ہے کہ سرکار پر درود پڑھا جاتا ہے۔ ماہ شعبان یہ ایسا بابرکت اور مقدس مہینہ ہے، بے شمار بابرکت مقدس مہینے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا 4 مہینے کتنے جی بڑی فضیلت والے ہیں، ان میں ایک مہینہ شعبان کا بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو فضیلت یہ فرمائی یہ میرا مہینہ ہے، اور دوسرا فرمایا لوگوں اس میں ایک ایسی رات آتی ہے، کیا جی ایسی رات آتی ہے جسے شب بارات کہتے ہیں۔ شب معنی رات، بارات معنی نجات، رہائی، بخشش، یہ بارات ہے۔ فرمایا یہ ایسی رات اس میں آتی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو، اللہ رب العزت میری امت میں سے لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں اس ماہ شعبان میں ایک ایسی رات آتی ہے جس میں ہر کام کا اللہ فیصلہ فرما دیتا ہے۔ لوگوں ماہ شعبان میں ایک ایسی رات آتی ہے جس میں اللہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ لوگوں اس ماہ شعبان میں ایک ایسی بابرکت اور مقدس رات آتی ہے جس میں اللہ رب العزت بندوں کی بخشش کا پروانہ لکھ لیتا ہے۔ ایک ایسی رات آتی ہے جس میں اللہ رب العزت بندوں کی موت کے پروانے بھی لکھ لیتا ہے۔ امہات المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سچے باپ کی سچی بیٹی، امہات المؤمنین مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میری باری آئی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ میرے گھر میں تھے، تھوڑا وقت گزرا نا، ہوتا ہے کئی لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ رات کو اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اٹھتے ہیں پھر لیٹ جاتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہو گیا، میں نے رات کو دیکھا کہ سرکار میرے ساتھ تھے، پھر وقت گزرا، پچھلا پہر آیا، میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا حضور میرے پاس نہیں تھے۔ کہتی میں پریشان ہو گئی، میں اسی پریشانی کے عالم میں اٹھی، باہر نکلی، ایک پردے کا ماحول ہے جیسا یہ آپ کا پردہ ہے، فرماتی میں باہر نکلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ فرماتے تلاش کرتے کرتے فَأَدْرَكْتُهُ بِالْبَقِيعِ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا۔ سچے باپ کی سچی بیٹیاں جو ہمارے سامنے راز کھول کے چلے گئیں، کہتی ہیں کہ میری باری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں، میری آنکھ کھلی، موجود نہیں تھے، میں نے تلاش کیا، تلاش کرتے کرتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا۔ ایک خیال باندھتا ہوں میں کہ اے اماں، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا تو حضور کو کیا فرماتے ہوئے سنا جی، یا کیا کرتے ہوئے دیکھا؟ تو ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا یستغفر للمؤمنین والمؤمنات والشہداء، میں نے دیکھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں اور سرکار اپنی امت کے مؤمنین اور مؤمنات اور جنت البقیع میں مدفون اور تمام شہداء کے لیے بخشش کی دعا فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میری آہٹ سنی، یا ایک جیسا بھی پہلو تھا سرکار نے مجھے محسوس فرمایا اور میری طرف دیکھا اور مجھے فرمایا اے عائشہ کیا ہوا، تو یہ خیال کرتی ہے اللہ اور اس کا رسول تیرے حق میں کوئی حق تلفی کرے گا؟ کیا ہوا؟ حضور میں اٹھی، آپ کو نہیں پایا، میں پریشان ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے۔ حضور ایک خیال آ جاتا ہے کہ شاید میری باری تھی، شاید آپ مجھے چھوڑ کے دوسری ازواج کی طرف چلے گئے ہوں گے، بس ایک خیال تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تم یہ خیال کرتی ہو کہ میں دوسری ازواج کے پاس چلا جاؤں گا؟ نہیں عائشہ، بلکہ میرے پاس جبریل آئے تھے، جبریل میرے پاس آئے، جبریل نے مجھ سے کہا حضور اٹھیے، میں اٹھا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج شعبان کی 15ویں شب ہے۔ کیا ہے جی؟ شعبان کی 15ویں شب ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا عائشہ جانتی ہو شعبان کی 15ویں شب کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے شعبان کی 15ویں شب کو کیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے خبر دی، جبریل میرے پاس آئے مجھے خبر دی۔ کیا خبر دی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل نے مجھ سے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت ماہ شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جی، اپنی شایان شان جو اللہ کی شان ہے، اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں۔ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر یا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے مطابق اللہ آپ کی امت یا بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے جی۔ عائشہ آج ماہ شعبان کی 15ویں شب ہے۔ کیا ہے جی؟ 15ویں شب ہے۔ عائشہ تمہیں پتہ ہے یہ رات کیسی بابرکت اور مقدس رات ہے؟ اے عائشہ
یہ ایسی بابرکت اور مقدس رات ہے، مجھے جبریل نے خبر دی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رات انسان کا جو بھی بچہ پیدا ہونا ہوتا ہے نا اللہ اسے لکھ لیتا ہے جی۔ اے عائشہ تمہیں پتہ ہے یہ ماہ شعبان کی 15ویں شب کیا ہے؟ عائشہ اس رات جتنے لوگ مریں گے نا اللہ ان سب کی لسٹ تیار فرما لیتا ہے۔ عائشہ تمہیں پتہ ہے یہ کیسی بابرکت اور مقدس رات ہے؟ عائشہ شعبان کی 15ویں شب کو لے کے اگلے سال کی 15ویں شب تک جس بندے کو اللہ نے جتنا رزق عطا کرنا ہوتا ہے نا عائشہ اللہ وہ سارے کا سارا لکھ لیتا ہے۔ عائشہ تمہیں پتہ ہے یہ شعبان کی 15ویں شب کیا ہے؟ عائشہ اللہ نے جس کو باران رحمت یعنی بارش دینی ہوتی ہے نا، جہاں جہاں اللہ نے باران رحمت نازل کرنا ہوتا ہے عائشہ اللہ وہ سارے مقامات لکھ لیتا ہے۔ عائشہ تمہیں پتہ ہے یہ شعبان کی 15ویں شب کیا ہے؟ عائشہ جس کو اللہ نے حج کی توفیق عطا فرمانی ہوتی ہے نا اللہ رب العزت اس شب وہ فیصلہ بھی فرما دیتا ہے۔ اے عائشہ تمہیں پتہ ہے یہ شعبان کی 15ویں شب کیا ہے؟ جس کو اللہ نے زندگی عطا فرمانی ہوتی ہے نا اگلے سال تک، اگلے سال کی 15ویں شب تک اے عائشہ اللہ اس بندے کے نام بھی لکھ لیتا ہے جی۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہے شعبان کی 15ویں شب کو کیا ہوتا ہے؟ پھر عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے حضور ہمیں نہیں پتہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں شب آ جاتی ہے نا اللہ رب العزت جبریل کو حکم دیتا ہے اے جبریل جنت میں چلا جا اور جا کے جنت کو سجا دے جی۔ کہاں چلا جا جی؟ اور پھر جا کے جنت کو سجا دے۔ اللہ رب العزت جبریل کو فرماتا ہے جبریل آج رات آسمان کے جتنے تارے ہیں، جتنے ستارے تم دیکھ رہے ہو اے جبریل میں آسمان کے ستاروں کی مقدار کے برابر اتنے بندوں کی بخشش کرنے لگا ہوں۔ اے جبریل جنت کو سجا دو۔ مولا کیا کرنا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ فرماتا ہے اے جبریل آج رات درختوں کے جتنے پتے ہیں نا ان پتوں کی مقدار کے برابر میں بندوں کی بخشش کرنے لگا ہوں۔ اے جبریل جنت کو سجا دے۔ مولا پھر کیا ہوگا؟ رب کائنات نے فرمایا جبریل آج رات تم پہاڑوں کا وزن کرو، پہاڑوں کا جتنا وزن ہوگا نا ان کے وزن کی مقدار کے مطابق میں اتنے بندوں کی بخشش کر دوں گا۔ اے جبریل جنت کو سجا دو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل جنت کو سجاتے ہیں۔ پھر عرض کرتے ہیں بارہ الہ اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ فرماتا جبریل آج رات ریت کے جتنے ذرے ہیں نا میں ان ذروں کی مقدار کے برابر بندوں کی معافی کرنے لگا ہوں جی، میں بندوں کی بخشش کرنے لگا ہوں۔ جبریل جنت کو سجا دے۔ امہات المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں پھر نبی کریم علیہ السلام میرے ساتھ واپس آئے گھر۔ اگلا دن آیا نبی کریم علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ کیا رکھا جی؟ روزہ رکھا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام قربان جاؤں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کے اوپر آپ فرماتی ہیں جب صبح ہوئی نا ہمارے عرف میں اتنی بدعقیدگی پھیل چکی ہے، بدعقیدہ قسم کے لوگ آپ کو مل جائیں گے، وہ کہیں گے بھائی جب بندے کو قبر میں دفنا دیا ہے نا تو پھر بندے کے معاملات اللہ کے سپرد ہیں، بندہ ختم ہو گیا ہے، یہ بار بار قبرستان جانا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ آج کل لوگ ہم ایسے لوگوں کا جواب دینا پسند بھی نہیں کرتے۔ ابھی تک تو لوگ ایسا گروہ بھی آپ کو مل جائے گا جو ماہ شعبان میں شب برات کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ رات ہے ہی نہیں، یہ اہل سنت و جماعت نے اپنے میں سے بنا لی ہوئی ہے۔ انہیں سیاستہ کی کتب احادیث کی کتب میں دیکھ لینا چاہیے جی، یہ بابرکت اور مقدس رات ہے، لوگ اس کا بھی انکار کر کے بیٹھے ہیں۔ ایسے لوگ مل جائیں گے کہ قبرستان میں جانا کہاں سے ثابت ہے؟ تو آپ نے ابھی سماعت کیا نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کیا فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ کو کہاں پایا جی؟ قبرستان میں پایا۔ اور کر کیا رہے تھے؟ سرکار نے ہاتھ بلند کیے ہوئے تھے، وہ دعا مانگ رہے تھے۔ کن کے لیے جی؟ فرمایا اپنی امت کے لیے دعا مانگ رہے تھے جی۔ اور فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہے یہ کیسی بابرکت اور مقدس رات ہے؟ فرمایا یہ ایسی بابرکت اور مقدس رات ہے اس میں تم اللہ سے جو مانگو گے نا اللہ تمہیں وہ عطا فرما دے گا۔ جب وقت گزرا نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سچے باپ کی سچی بیٹی ہیں، دن چڑھا
تو نبی کریم علیہ السلام کو جو رات کو یہ ساری باتیں آپ نے سنی نا، یہ ساری کی ساری باتیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہو بہو قوم و ملت تک پہنچا دیجیے۔ فرمایا رات کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کلام کیا اور میرے نبی نے یہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی، نبی پاک علیہ السلام کے پاس گئے تو دیکھا سرکار علیہ السلام نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ ساری باتیں ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام کا سارا کلام سن کے نا پھر حضرت علی فرماتے ہیں، پھر حضرت علی کا معمول یہ ہو گیا کہ جب بھی ماہ شعبان کی 15ویں شب آتی تھی نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اعلان فرماتے تھے لوگوں جب ماہ شعبان کی 15ویں شب آ جائے نا تو پوری رات اللہ کے حضور کھڑے ہو کے عبادت کیا کرو اور اگلے دن روزہ رکھا کرو جی۔ فرمایا یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، میں نے ان کانوں سے اور ان آنکھوں سے دیکھا بھی ہے اور ان کانوں سے سنا بھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جب ماہ شعبان کی 15ویں شب آ جاتی ہے نا اللہ سب کچھ چھوڑ کے آسمان دنیا میں جلوہ گر ہو جاتا ہے جی۔ ویسے تو اللہ ہر رات آتا ہے، ہر رات جب پچھلا پہر آ جاتا ہے جسے ہم اپنے لفظوں میں تہجد کہتے ہیں، جب تہجد کا وقت آ جاتا ہے نا اللہ رب العزت آسمان دنیا میں جلوہ گر ہو جاتا ہے، وہاں پہ آ جاتا ہے۔ لیکن فرمایا دوسرے دنوں کی فضیلت یہ ہے جب پچھلا وقت آتا ہے تب اللہ آتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں شب برات کی فضیلت یہ ہے کہ جب مغرب کا وقت آتا ہے اللہ اسی وقت پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے جی، باقی دنوں میں پچھلے پہر آتا ہے۔ لیکن جب شعبان کی 15ویں شب سورج غروب ہوتا ہے نا، دن ڈل جاتا ہے، رات آنا شروع ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت پہلے آسمان میں جلوہ گر ہو جاتا ہے جی۔ پھر کیا جی؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ رب العزت پکار کے فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں۔ ادھر رب تعالیٰ کی رحمت آوازیں مارتی ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک تمہارا رب جب معاف کرنے پہ آتا ہے تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہے جی۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت پکارتا ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کے رزق میں برکتیں دے دوں۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ پکارتا ہے کوئی مصیبت زیادہ جو مصیبت سے نکلنے کے لیے مجھ سے مانگے تو میں اسے راحت عطا کروں۔ پھر اللہ پکارتا ہے کوئی حاجت مند، ہے کوئی ضرورت مند جس کی کوئی پریشانی ہو وہ مجھ سے مانگے، آج میں اس کی ساری پریشانیاں بھی دور کر دوں گا۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو ماہ شعبان کی قدر سمجھ جائے گا نا فرمایا وہ تو اس کو ضائع نہیں ہونے دے گا، لیکن افسوس اس بندے کے اوپر ہے جو آج کی رات کو بھی کھو دے گا جی۔ یہ یوں سمجھ لیں اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کو یہ گولڈن چانس ملا ہے جی۔ ہمارے عرف میں نا ایک معاملہ دیکھا جاتا ہے، یہ ہماری مسجد ہے نا، ادھر ہم محفل کروائیں، ایک سادہ سا، برا محسوس نہ کیجیے گا، ہم یہاں پر محفل کروائیں نا، کوئی لنگر کا اہتمام نہ ہو تو گنتی کے 2-4 بندے یہاں پہ موجود ہوں گے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہوں گے۔ باہر آپ دیگ کھڑکا رہے ہوں گے نا آپ کو پورا مجمع اندر موجود نظر آئے گا جی۔ کیوں جی؟ اب سبیل لگنی ہے کس کی جی؟ لنگر کی جی۔ اب لنگر کھلایا جائے گا تو میرے صاحبوں لنگر کے نام پہ ہم سارے اکٹھے ہو کے دوڑ کے آگے آتے ہیں کہ یار مجھے مل جائے میں رہ نہ جاؤں۔ اور بھائی یہ دنیا کا کھانا پینا ہے جس کے لیے ہم سب کچھ چھوڑ کے پہلے آ کے بیٹھتے ہیں اور پکار کے کہتے ہیں بھائی مجھے دے دو مجھے دے دو، اور وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے جو پکار کے کہتی ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں سارا کچھ عطا کروں گا۔ بندے ایک شاپر کے پیچھے یا ایک چاولوں کی پلیٹ کے پیچھے ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، کسی کو نہ ملے تو ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ وہ پکارتا بھی ہے مجھ سے مانگو اور پھر ناراض بھی اس سے ہوتا ہے جو نہیں مانگتا۔ اللہ ناراض اس سے ہوتا ہے جو نہیں مانگتا، اور رب تعالیٰ کی ذات تو ایسی ذات ہے اپنے لیے مانگو رب پھر بھی دیتا ہے، دوسروں کے لیے مانگو تو رب پھر بھی دیتا ہے۔ میرے صاحبوں ماہ شعبان میں یہ شب برات معمولی نہ سمجھیے گا۔